ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکوٰۃ۔ حضرات، اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وہیں اس سے ملا ہوا دوسرا حصہ جو ہر جگہ نظر آتا ہے وآتوا الزکاۃ ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ گویا اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو ارکان ہیں، ان میں جس طرح رکن عظیم اور رکن اساسی نماز ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے۔ یوں تو حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن قرآن نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جس طرح نماز وہ ایک عاجزی کی علامت ہے، اللہ کے سامنے بندہ اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے اپنے جسم کی حرکات سے، اپنی زبان سے۔ میں عاجز ہوں، پروردگار تو قادر مطلق ہے، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے۔ جس طرح وہ نماز کے ذریعے حالت قیام میں ہے تو، حالت رکوع میں ہے تو، حالت سجدہ میں ہے تو، تشہد میں ہے تو اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی عاجزی کا اور اپنے احتیاج کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، یہ جسم و جاں، یہ زباں، یہ سب تیری دی ہوئی ہے۔ اسی طرح بندہ زکوٰۃ کے ذریعے یہ اظہار کرتا ہے کہ پروردگار عالم، یہ مال جو کچھ تو نے دیا، یہ تو اصل میں تیرا مال ہے، یہ تو تیری ملکیت ہے، جس کو قرآن نے ایک جگہ یوں واضح لفظوں میں بیان بھی کیا کہ من مال اللہ الذی آتاکم، کہ یہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بندہ تو محض ایک کیشیئر ہے، خازن ہے، امین ہے، نگراں ہے۔ اصل مالک جس طرح ہمارے جسم کا اللہ ہے، اسی طرح مال کا، دولت کا، اس ثروت کا جو انسان کے پاس ہے، اس کا بھی مالک حقیقی در حقیقت رب العالمین ہے، رب کائنات ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے بندہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ پروردگار، یہ تیرا حکم ہے، یہ مال تیرا ہے، تو نے حکم دیا، میں اس مال کو تیرے غریب بندوں پر، ضرورت مندوں پر میں خرچ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو جس طرح نماز اس امت پر فرض کی گئی، پچھلی تمام امتوں پر بھی نماز کے احکامات، اسی طرح روزے کے احکامات وہ پچھلی امتوں پر بھی اسی طرح یہ قائم کیے گئے اور ان کو پابند بنایا گیا، نماز کا، روزے کا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی پچھلی تمام شریعتوں میں ان کے ماننے والوں کو پابند بنایا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے ان کو یہ حکم دیا، یہ وحی نازل کی کہ اچھے کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم، حضرت
اسحاق اور حضرت یعقوب، ان کے بارے میں جس طرح نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ فرمایا پالنے میں کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہاں یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ معلوم ہوا کہ تمام پچھلی شریعتوں کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی گویا حکم کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو جو پابند عہد کیا گیا، اس میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو مکی دور کی ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے احکامات، تفصیلی احکامات تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، لیکن جو سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں اور بالکل ابتدائی دور کی، سورہ مزمل، اس میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ سورہ لقمان ہے، سورہ نمل ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں ان تمام میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسی ضروری چیز ہے اور خدا کا ایسا ضروری حکم ہے کہ جو شروع سے چلا رہا ہے۔ زکوٰۃ کی جو افادیت ہے اور اس کی افادیت کے جو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے مالی نذرانے کو خدا کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے کہ تیرا حکم ہے، میں اس کو تیرے بندگان غربا پر، تیرے غریب بندوں پر، حاجت مند بندوں پر میں خرچ کر رہا ہوں۔ مال ہے تو تیرا ہی ہے، جان ہے تو تیری ہی دی ہوئی ہے، اور یہ مال دیا ہوا ہے یہ بھی تیرا ہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے تذلل کا اظہار کر رہا ہے، اپنی محتاجگی کا ظاہر کر رہا ہے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، یہ مال یہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ میاں یہ زکوٰۃ کا حکم کہاں سے لے آئے، اس میں تمہیں کیوں ادا کروں، یہ تو میرا ہنر ہے، یہ تو میری محنت ہے جو اتنا مال جمع ہو گیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ بے وقوف، یہ تیرا ہنر نہیں ہے، بڑے بڑے ہنرمند، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، انہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی، انہیں کوئی ملازمت نہیں، اور بالکل معمولی بلکہ بے وقوف، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ خود ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال و متاع موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ علم اور ہنر سے اگر دولت آ جایا کرتی تو جتنی ڈگریوں والے ہیں وہ دولت سے، پیسے سے محروم نہ ہوتے، خودکشی نہ کرتے۔ بڑے بڑے ڈگریوں والے خودکشی کر رہے ہیں، یا آئے دن اخبارات میں اور ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، مالی پریشانیوں سے دوچار ہو کر۔ معلوم ہوا کہ علم اور ہنر یہ کوئی بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو ایک طرف تو بندہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، اگر تو سارے کا حکم دے وہ بھی روا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ورنہ وہ کہتا کہ سارا کا سارا مال دو، ہمیں چون و چرا کی
गुंजाइश न होती, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो अगर वो ये कहे कि सारा का सारा माल मेरे नाम पर तुम खर्च कर दो, तो बेजा नहीं है, रवा है, इसलिए कि वो मालिक है, मालिकुल मुल्क है, मालिकुल कुल है। लेकिन ये उसकी रहमत, बालाए रहमत, वो कहता है कि नहीं, तुम अपनी जरूरतों पर भी रखो, दिया हुआ मेरा है, लेकिन तुम अपनी जरूरतों पर, अपने बाल बच्चों पर, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार, कुनबे वालों पर, उनके लिए भी रखो। और उनके साथ साथ जहां जहां मैंने मद्दात मुतय्यन किए हैं और जो शेड्यूल बनाया है कि ज़कात को तुम्हें इन पर खर्च करना है, फुकरा हैं, मसाकीन हैं, मुअल्लफतुल कुलूब हैं, इसी तरह से आमिलीन हैं, गारिमीन हैं, इसी तरह से गोया फी सबीलिल्लाह एक मद है, और इसी तरह जो ये 8 मद अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, ये जो शेड्यूल बनाया है, जिसकी तफासील फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है, तफासील उसके अंदर पूरा कि किस पर, किस जानवर पर गोया किस तरह ज़कात फ़र्ज होगी, खेती में किस तरह होगी, अगर पानी आसमान से आ रहा है और आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा तो उसकी मिक़दार क्या होगी, और अगर उसके लिए आपने ट्यूबवेल लगवाए हैं, आपको बिजली का खर्चा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए किस तरह जो है उसका ज़कात का निज़ाम और सिस्टम बनाया जाएगा। ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। तो एक तरफ तो बंदा आजिज़ अपनी आजिज़ी को, दरमानदगी को, एहतियाज को जाहिर करता है और इताअत के लिए सर झुका देता है कि परवरदिगार, मैं तेरे हुक्म के आगे सर झुकाता हूं, ये माल सब तेरा है, तूने हुक्म दिया सिर्फ 2.5%, 2.5, सिर्फ 2.5% कि मेरे नाम पर ज़कात अदा करना ये फर्ज और वाजिब है, और 97.5% आप अपनी ज़रूरतों पर रख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा कि जो 97.5% हैं, इनमें से भी अगर आप खर्च करें मेरे नाम पर, तो जितना आप खर्च करेंगे उतना आपको अज्र मिलेगा। जितना आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी दौलत को दीन के कामों में खर्च करेंगे, वो अल्लाह के ख़जाने में जमा होगा, जो उस दिन काम आएगा जिस दिन यौम ला यनफ़उ माल वला बनून, जिस दिन कुछ काम नहीं आएगा सिवाय उस कार खैर के जो बंदा दुनिया में कर जाए। तो यूं तो 97.5% में भी मद्दात मौजूद है, लेकिन वो फ़र्ज और वाजिब के दर्जे में नहीं है, वो इस्तेहबाब के दर्जे में है। लेकिन ये 2.5% ये तो फ़र्ज और वाजिब है, ये तो फ़राइज़ इस्लाम में दाखिल है, ये तो गोया जो इस्लाम के शायर हैं, जिन पर इस्लाम खड़ा हुआ है, उन जो पिलर इस्लाम के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे शहादत के बाद जो ये 4 पिलर और सुतून अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया कि नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है, ये तो उनमें से एक है ज़कात। बहरहाल एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ज़कात का ये है कि गरीब की मदद हो रही है। जो हाजतमंद है वो आपके पास से फैज़याब होके जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बेवाओं के मसारी पूरे हो रहे हैं आपकी ज़कात से, जो यतीम बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जो मदारिस, हज़ारों हज़ार मदारिस मुल्क में और बैरून मुल्क में कायम है, वो इसी ज़कात के सिस्टम पर कायम है कि अहले इस्लाम की ज़कात से ये दीनी जो किले हैं, ये किले महफूज और मुस्तहकम हो रहे हैं इसी ज़कात की बुनियाद पर। तो ये जो मद्दात हैं उनमें गोया इससे फ़ायदा गरीबों को हो रहा है, यतीमों को हो रहा है, बेवाओं को हो रहा है। जो मदारिस के तलबा हैं, जो दीन के दाई बन के निकलते हैं, जो दीन के पैगंबर बन के निकलते हैं, जो दीन की नश्र व इशाअत के लिए जो गोया खेप तैयार होती है इन मदारिस में,
सलामती के पैगंबर, सलामती का पैगाम पहुंचाने वाले। इस्लाम सलामती से बना है, मजहब ईमान अमन से बना है। ये तो ईमान के पैगंबर हैं, ये तो सलामती के पैगंबर हैं, और पैगाम पहुंचाने वाले और दावत देने वाले हैं। नाज़रीन, तो इस ज़कात से जो तलबा तैयार हो रहे हैं, इस्लाम के दाई बनकर इस्लाम की दावत को आम करने वाले, उनको फैज़ पहुंच रहा है आपकी ज़कात से, उस 2.5% से। बेवाओं की मदद हो रही है, यतीम बच्चों के सर पर गोया उनके जिस्मों पर कपड़े और उनके सर पर आप गोया हाथ रख रहे हैं इस ज़कात के पैसे से। ये मद्दात जो मुकर्रर की है शरीयत ने, तो शुरू इस्लाम से, बल्कि मैंने अर्ज किया कि पिछली तमाम शरीयतों में ज़कात का सिस्टम कायम रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से हज़रत ईसा तक हर पैगंबर के यहाँ ज़कात मिल रही है। और मक्की दौर से जबकि इस्लाम तुलू हुआ है गारे हिरा में, और पहली आयतें आप लेकर आए हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसके बाद जो मान बाद जो सूरत सबसे मुकम्मल नाजिल हुई है, सूरह मुज़म्मिल, मक्की दौर की बिल्कुल इब्तिदाई सूरत है, उसमें ज़कात का जिक्र है, नमाज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है। सूरह लुक़मान इसी तरह से, और गोया दूसरी सूरतें, उन तमाम में जो मक्की सूरतें हैं उनमें ज़कात का तज़किरा है। हाँ, तफसीली अहकाम वो मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुए 13 साल के बाद, बल्कि 1-1.5 साल मदीने मुनव्वरा में क़याम के बाद तफसीली अहकाम आए कि किस जिन्स पर कितनी ज़कात वाजिब होगी, किस तरह होगी और उसकी शक्ल क्या होगी। तो दूसरा गोया इसका रुख ये है कि गरीबों की मदद हो जाती है, गरीब फैज़याब होते हैं। इसी तरह एक इसका रुख ये है ज़कात का कि माल आपका जो 97.5% बाकी रहा, उसकी सफाई हो जाती है, उसकी तत्हीर और उसका तज़किया हो जाता है। इसलिए भी ज़कात को ज़कात कहते हैं कि ज़कात के माना पाकीज़गी के आते हैं। इसीलिए कुरान पाक में कहा गया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि आप इनसे, इनके माल से आप इनको ज़कात लें। ये ज़कात का देना उनको मुज़क्का बना देगा, उनका तज़किया कर देगा, उनकी तत्हीर कर देगा। मालूम हुआ कि ज़कात की एक हैसियत ये भी है कि जो माल आपके पास है और कसीर और वाफिर मिक़दार में है, वो माल हर तरह की आलाइश से गोया पाक और साफ हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि ज़कात देने वाला मिन मौतती सुइन, बुरी मौत से महफूज रहता है। ये देखिए कितना बड़ा फायदा है, बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अब बुरी मौत के एक माना तो ये है कि गोया उसको कलमा नसीब होता है, ईमान पर उसका खात्मा होता है, बेकलमे के वो दुनिया से नहीं जाता। और एक माना यह भी है कि जिसको दुनिया वाले बुरी मौत कहते हैं, उससे भी अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ये ज़कात उसके माल की हिफाजत करती है, बाकी माल की, और साहिब माल की भी हिफाजत करती है। बहरहाल ज़कात के ज़रिए बहुत सारे समाजी काम अंजाम दिए जाते हैं। इस्लाम ने अगरचे ये भी कहा है कि आप सोने और चांदी को जोड़ जोड़ कर न रखें, और जो जोड़ जोड़ कर रख रहे हैं उनके लिए जहन्नम के अजाब की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन उससे, उस सोने और चांदी से मुराद वही है कि जिसमें ज़कात ना अदा की गई हो। अगर ज़कात अदा कर दी गई, फिर कितना भी सोना और चांदी आपके पास है,
کتنا بھی مال و متا موجود ہے، آپ کتنے بھی بڑے امیر کبیر ہیں، وہ اس شق سے محفوظ ہے، وہ اس کیٹیگری میں پھر نہیں آتا، اس سزا کا گویا مستوجب نہیں ہوتا، وہ سزا اس پر لاگو نہیں ہوتی جو قرآن نے کہی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے سینت سینت کر رکھ رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کی گویا ان کو اطلاع دے دو، خبر کر دو کہ ان کو جہنم میں گویا جلایا جائے گا اور داغ دیے جائیں گے۔ یہ اسی مال پر ہے، اسی سونے اور چاندی پر ہے جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہماری جو سنہری تاریخ ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، رسول اللہ کے تیار کردہ شاگرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ گویا جو آپ کا پروڈکٹ ہے، جن کو آپ نے تیار کیا ہے، صحابہ کرام، جن کی تعریف سے قرآن بھرا پڑا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنى، کل کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ بشارتیں نقل کر رہا ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی بھی وہ جنتی ہے، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان تمام صحابہ میں جو کریم ہیں، عشرہ مبشرہ، جو ٹاپ پر ہیں، جو 10 ٹاپ ہیں، جو 10 گویا سب سے اونچے درجے کے صحابی کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام لے کر کے تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، سعید ابن زید تم جنتی ہو، سعد ابن ابی وقاص تم جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، طلحہ ابن عبید اللہ تم جنتی ہو۔ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر فرمایا کہ تم جنتی ہو، ورنہ ایسے صحابہ تو بہت سارے ہیں جن کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، تم جنتی ہو۔ ملا علی قاری نے اور دوسرے محققین نے، محدثین نے 100 سے زیادہ صحابہ کی لسٹ گویا دی ہے اپنی تصانیف میں، نام بنام، جن میں بہت ساری شخصیتیں ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، فلاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ لیکن یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ ان 10 کو آپ دیکھیں، ان کی اکثریت صاحب مال، صاحب اصحاب ثروت، متمولین، پیسے والے، دولت مند، حضرت ابو بکر کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، حضرت عثمان جن کا لقب ہی غنی ہے، سعد ابن ابی وقاص کو دیکھیے، عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیے، حضرت طلحہ کو دیکھیے، یہ تمام کے تمام ان 10 کے اندر جو بڑی تعداد ہے وہ ان کی ہے جن کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیے، ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی میراث، ان کا ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں، تو یہ آتا ہے کہ جس کلہاڑے سے پتھر توڑا جاتا ہے اس کو لایا گیا اور سونے کو توڑا گیا اس کلہاڑے کے ذریعے۔ آپ سوچئے کہ کس قدر سونا ہوگا، جبکہ وہ صحابی ہیں، صحابی نہیں بدری ہیں، بدری نہیں ان میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر گویا بشارت دی۔ یہ وہ ہیں عبد الرحمن ابن عوف جن کے کئی گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے اور حضرت فاطمہ کے لیے بھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ایک مکان کو لیا گیا تھا، حضرت فاطمہ حضرت علی کے پاس تو گویا کچھ نہیں تھا، شادی ہوئی تو اس کے لیے پیسہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے گویا جمع کیا، اور اسی طرح جب گھر کا مسئلہ آیا تو کہا گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ایک مکان لے لیں اے اللہ کے نبی، تو حضرت
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے ہی ان سے کئی مکان لے چکا ہوں، مجھے شرم آتی ہے بار بار کہتے ہوئے۔ ان کو پتہ چلا تو وہ دوڑے ہوئے آئے۔ بہرحال حضرت فاطمہ کو انہوں نے ایک مکان دیا، اس مقام کے ہیں، لیکن دولت اس قدر ہے کہ کلہاڑے سے گویا ان کے مال کو توڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ دولت کا ہونا کوئی قابل مذمت نہیں ہے۔ دولت اگر آپ کی جیب میں ہے، لاکھوں کروڑوں بینک بیلنس ہے، کوئی قابل مذمت نہیں، لیکن دل کے اندر یہ دولت نہ ہو، حب مال نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، اس کی مناعیدی ہے، اس کی ممانعت ہے کہ دل کی محبت دل کے اندر نہ ہو، بلکہ گویا مال کی محبت وہ دل کے اندر نہ ہو۔ مال ہے جیب میں ہے، مال ہے بینک میں ہے، دل کے اندر وہ اس کی محبت سمائی ہوئی نہیں ہے، وہ قابل قدر ہے۔ جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس پیسے سے آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں، اپنے اہل و عیال کی پوری کریں، رشتہ داروں کی پوری کریں، کوئی اس کے لیے مناعیدی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کی ایک اہمیت اور افادیت ہے کہ ایک طرف بندہ اللہ کے حضور نیاز مندانہ اپنے مال کو پیش کرتا ہے اور دوسری طرف بندگان خدا کو بھی فیض یاب کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گویا وہ اپنے مال کی حفاظت اور تطہیر کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے میں درخواست کروں گا اپنے ان تمام بھائیوں سے جن کو اللہ نے دیا ہے اور نوازا ہے کہ اس مقام پر خاص طور سے غریبوں کا خیال رکھیں، اہل مدارس کا خیال رکھیں، یتیموں کا، مسکینوں کا، اسی طرح سے جو مداح ہیں ان کا خیال رکھیں اور اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔